قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماں کیسی ہو ہیا وہ ان بے شک البقرہ گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں علینا ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم ان اگر شاء چاہا اللہ نے لمحتدون البتہ راہ پا لینے والے ہیں. یہاں پہ لام مسنگ ہے انشاءاللہ لگا دیا جائے گا البتہ راہ پا لینے والے ہیں. تو آپ کے سامنے جی اس کے اندر ہے تشابہ ٹھیک ہے جی شین با اور ہا مشتبہ ہو گئی مطلب کہ وہ مشابہ ہو اور اس میں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جی مشتبہ ہو گئی مطلب کہ اس نے شبہ میں ڈال دیا ہے ہمیں ڈاؤٹ فل ہو گئے ہم ٹھیک ہے گائے کے حوالے سے. قال کہا انہو بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقراتن ایک ایسی گائے ہو لا نا ذلول جوتی ہوئی ہو مطلب ہل چلانے والی جو ہوتی ہے نا جوتا ہوا ہونا ہل میں چلا ہوا جس سے محنت لی گئی ہو ٹھیک ہے ان دا ایزی ورڈ جس سے محنت لی گئی ہو وہ ذلول کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ذہن میں رکھ سکتے ہیں تثیرو کہ وہ ہل چلاتی ہو اور یہاں پر آپ کو بتایا کہ جسے محنت نہ لی گئی ہو اور تثیرو کہ وہ ہل چلاتی ہو جوتتی ہو ٹھیک ہے یہ اس کے معنی میں الارض زمین میں ولا اور نہ تسقی وہ سیراب کرتی ہو الحرث کھیتی کو حرث آپ کے سامنے ہا را اور ثا سے ہے جو کہ کھیتی کے معنی کے لیے لیا گیا الحرث خاص کھیتی کو اور اگر صرف حرث ہوگا تو کھیتی کے معنی میں لیا جائے گا. مسلمتن صحیح سلامت ہو صحیح سلامت مینز سین لام میم سے اور صحیح سالم مینز ہے کہ بے داغ سپاٹ کسی بھی سپاٹ کے بغیر بے داغ تندرست اور صحیح و سالم. لا نہ ہو شیعتا کوئی داغ تو یہ جو ہے واو شین یا سے اس کا روٹ ہے اور کوئی مطلب داغ یا دبا وغیرہ اس کے اوپر نہ ہو. فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا الان اب جئتا لایا ہے تو بالحق کی حق کو فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اسے وما اور نہ کادو وہ قریب تھے کہ یفعلون وہ کرتے. تو جہاں تک ہماری آیات ہوگی کلیئر ہم نے اس کے ورڈز بھی دیکھ لیے. پھر آپ کے سامنے آگے ہے آیت نمبر 70 میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والوں میں سے ہوں گے ہم ہدایت پا لینے والوں میں سے ہوں گے. اب انہیں شبہ نہیں تھا بلکہ واضح طور پر پتہ تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے لیکن چاہتے تھے کہ کوئی سوال ہمیں گائے ذبح کرنے سے بچا ہی لے. تو بہت سوال کرنے سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا اور زیادہ سوال کرنے سے ہوتا کیا ہے اس کے جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور بے حسی آ جاتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی اب ہم یقیناً گائے کو ذبح کرنے کی ہدایت بھی پا ہی لیں گے. آگے مزید دیکھیں لاسٹ آیا میں 71 میں پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب تھے کہ وہ نہ کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لا ذلول ایک گائے کام کرنے والی نہ ہو تثیر الارض ولا تسقی الحرث یعنی وہ کھیتی باڑی کے کام کر کے کمزور اور مطیع نہ ہو اور کھیتیوں کو پانی پلاتی ہو
مسلمتن، ہر عیب سے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہوا ہو، اسے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، ناشیتا فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا نشان نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا اب تم حق لائے ہو، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور یعنی گائے کے بارے میں آپ نے اب ہمیں صحیح بات بتائی ہے، حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی بات واضح کر دی تھی کہ وہ کوئی گائے بھی لے آتے اور ذبح کرتے تو حکم پورا ہو جاتا، مگر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فَذَبَحُوهَا، تو انہوں نے مطلوبہ گائے ذبح کر دی، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ قریب نہ تھے کہ کرتے، وہ تکلف میں پڑ گئے، اور تکلف میں پڑنے کی وجہ سے گائے ذبح کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور ڈٹائی کو یہاں بے نقاب کیا ہے۔ اس قدر انہوں نے حجتیں کی ہیں، بحثیں کی ہیں، سرکشی دکھائی ہے، ڈھیٹ پن دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کے حکم سے ان کے اندر کی گائے کی محبت کو ضرب لگائی تھی بیسیکلی، جس سے ان کی ڈٹائی اور ہر قسم کی جو سرکشی ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور یوں ہوا یہ کہ بیسیکلی ان کی اپنی اصلیت جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی۔ اس میں ہمیں قول بھی ملتا ہے باقاعدہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر یہ لوگ ہلکی سے ہلکی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تشدید کی، مطلب اتنی باتیں کی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی۔ مطلب کہ وہ کوئی بھی ہلکی سی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن انہوں نے تشدید کی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدید کر دی۔ اس کو، ان سب آیات کو ہم ذرا بالکل سمرائز کر لیتے ہیں۔ کو یقین ہو گیا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا کرنا ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جس گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے وہ کوئی بڑی عجیب گائے ہوگی، اور اس کی شان تمام گایوں سے جو ہے وہ جتنی بھی گائیں ہوتی ہیں نرالی ہوگی، اس لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی کریکٹرسٹکس پوچھنے لگ گئے۔ یہ ان کی بہت بڑی حماقت تھی بیسیکلی، اگر وہ بغیر کسی بحث کے کوئی بھی گائے لا کر ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتی، مگر انہوں نے حسب عادت، ان کی ایک نیچر تھی کہ وہ ہر چیز میں حجتیں نکالتے تھے۔ اب اتنے کوشچنز ریز کیے کہ ون آفٹر دا ادر، کہ ہوا کیا، اس کا رزلٹ کیا ہوا، کہ یہ چیز برتنگ ہوتی چلی گئی۔ آخر کار انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، اگرچہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بار بار جو ہے وہ بحث ہوتی چلی گئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق دے، باطل کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم، قرآن و حدیث کا کوئی بھی حکم ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے یا ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی پورے دل کے ساتھ سمعنا و اطعنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں ان تمام بھلائیوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ہم ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ہم وہ بھی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ہمیں چاہیے، اور وہ بھی مانگتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔